بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو السلام علیکم۔ نامور نوبل انعام یافتہ ماہر طبیعیات آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا۔ اس لیے آئیے ہم قرآن کے اس نقطۂ نظر سے مطالعہ کریں اور تجزیہ کریں کہ آیا قرآن اور جدید سائنس ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں یا ان میں باہم تضاد پایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف کہ جنس کا تعین کیسے کیا جاتا ہے۔ بدن مادر میں بچے کی صنف یا جنس کا تعین مرد کے خلیہ تولید سے ہوتا ہے، نہ کہ عورت کے بیضہ سے، یعنی اس بات کا انحصار کہ آنے والا بچہ لڑکی ہوگی یا لڑکا اس بات پر ہوگا کہ کروموسومز کے 23واں جوڑا علل ترتیب XX کا حامل ہے یا XY کا۔ عملی طور پر بچے کی جنس کا تعین 12 آوری کے وقت ہی ہو جاتا ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ بیضے کو 12 آور کرنے والا مردانہ خلیہ تولید یعنی سپرمز کون سے کروموسومز کا حامل ہے۔ اگر بیضہ کو 12 آور کرنے والا خلیہ تولید X کروموسومز کا حامل ہے تو آنے والا بچہ لڑکی ہوگی، اور اگر یہ Y کروموسومز کا حامل ہوا تو لڑکا ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، اور یہ کہ اس نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے۔ عربی لفظ نطفہ سے مراد مایا کی ذرا سی مقدار اور تمنا کا مطلب ہے طاقت کے ساتھ اخراج یا پودے کی طرح بوئی جانے والی چیز، اس لیے یہاں نطفہ خاص طور پر مردانہ مادہ تولید کا ہی حوالہ بن رہا ہے جس کا اخراج زوردار طریقے سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، اور پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اسے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں۔ یہاں بھی یہی ذکر کیا گیا ہے کہ مادہ تولید کی انتہائی قلیل مقدار ایک قطرہ جس کے لیے نطفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو مرد کی طرف سے آتا ہے یعنی بچے کی جنس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ برے صغیر میں ساس پوتے کی پیدائش اور نرینہ اولاد کی خواہاں ہوتی ہیں، اور اگر بہو کے ہاں بچہ پیدا نہ ہو تو وہ بہو کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں کہ یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ کاش انہیں معلوم ہو جائے کہ لڑکا یا لڑکی پیدا کرنے کی ذمہ داری مرد پر ہی عائد ہوتی ہے، کیونکہ بچے کی جنس کا تعین مرد کے نطفہ پر ہے نہ کہ عورت کے بیضہ پر، کیونکہ قرآن اور سائنس دونوں نے یہ واضح فیصلہ دے دیا ہے کہ بچے کی جنس مرد کے نطفہ سے متعین ہوتی ہے۔ بدن مادر کے 3 پردے ہوتے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے ہیں، جن میں جنین لپٹا ہوتا ہے جس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، پھر تم کدھر سے پھرے جا رہے ہو۔ پروفیسر ڈاکٹر کیتمور کے مطابق 3 تاریک پردے یہ ہیں: بدن مادر کی اندرونی دیوار، رحم مادر کی دیوار، جنین کا غلاف۔ بدن مادر میں یہ جنین مختلف مراحل سے گزر کر پروان چڑھتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ یوں بیان ہوئے ہیں، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، اور پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے، اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ انسان کی تخلیق مایا کی ایک انتہائی قلیل مقدار سے عمل میں آئی جسے ایک محفوظ جگہ پر رکھا جاتا ہے، اور یہ مایا سے وجود میں آنے والی بوند اس جگہ مضبوطی سے چمٹ جاتا ہے۔ اس کیفیت کے لیے عربی لفظ قرار مکین استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رحم مادر کو مزید محفوظ بنانے کے لیے پچھلی طرف سے ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط تحفظ حاصل ہے جسے کمر کے اعضاء سے مضبوط کیا جاتا ہے، جبکہ جنین کو ایک اور تھیلی کے اندر بھی محفوظ کیا جاتا ہے جس میں ایک مایا کے اندر جنین تیرتا رہتا ہے اور جسم سے منسلک بھی رہتا ہے، اور اس طرح اسے تہرات تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ پروفیسر مارشل جانسن جو امریکہ کے چوٹی کے سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں، جب بچے کی تخلیق اور پیدائش سے متعلق قرآنی آیات پر تبصرہ کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ جنین کے متعلق مراحل کی تفصیلات پر مبنی آیات محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یقیناً محمد کے پاس کوئی طاقتور خوردبین تھی۔ انہیں بتایا گیا کہ قرآن 1400 سال قبل نازل ہوا تھا اور خوردبین اس کے کہیں 100 سال بعد۔ انہوں نے کہا، مجھے اس تاثر اور نظریے سے اختلاف کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی
کہ جب محمد قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی خدائی اور الہامی قوت بھی ان کی مددگار ہوتی تھی۔ ڈاکٹر کیتھمور کا کہنا ہے کہ بدن مادر میں جنین کی نشو و نما کے مختلف مراحل کی جدید سائنس نے جو تقسیم کی ہے اور جسے دنیا بھر میں تسلیم کیا جاتا ہے، آسانی سے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ سائنس نے اسے عددی حساب سے نمبر کا سلسلہ دیا ہے، جبکہ اس کے برعکس قرآن نے تمام مراحل کی الگ الگ شکلوں کا حوالہ دے کر جن سے جنین گزرتا ہے اشیاء کی آسانی سے سمجھ آنے والی وضاحت دی ہے، جسے ہر مرحلے کی بخوبی پہچان ہو جاتی ہے۔ قبل از پیدائش کے تمام مراحل کی جزیات پر مبنی یہ تفصیل سائنسی طور پر مسلمہ اشکال کی جو وضاحت دیتی ہیں وہ قابل فہم بھی ہیں اور عملی تقاضوں کے عین مطابق بھی۔